شب برات کی رسومات اور بدعات کی آپ نے بات کی تو اس کی کوئی تفصیل بتا دیجئے۔ اچھا جناب، فرض نمازوں کے علاوہ چند ایسی نمازیں ہیں، مثلا کسوف شمس ہو گیا، تراویح ہو گئی، استسقاء ہو گیا، یعنی بارش کی نماز ہو گئی، تراویح ہو گئی، یا سورج گرہن کی نماز، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ نوافل کی جماعت کرانا، صلاۃ تسبیح کی جو جماعت کرائی جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نماز کا حکم دیا تھا اور سکھلائی تھی۔ یہ نماز آپ اگر ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن باجماعت نہیں پڑھنا، اور اس رات کے ساتھ اسے خاص کرنا ٹھیک نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ روز پڑھیں، ہفتے میں پڑھیں، سال میں پڑھیں، زندگی میں ایک بار پڑھیں، تو اگر کوئی پڑھے تو حرج نہیں، لیکن اس دن کے ساتھ خاص کر لینا یہ ٹھیک نہیں۔ اجتماعی شب بیداری کرنا، مخصوص قسم کے نوافل پڑھنا کہ فلاں فلاں صورت پڑھنی ہے، اتنی اتنی مقدار میں پڑھنی ہے، فلاں اذکار لازماً اتنے کرنے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح یہ شبینہ نعت خوانی کا اہتمام، وہ بھی سپیکر پر، جس سے اوروں کو تکلیف ہو، یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اوروں کی تکلیف سے بچیے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، میں ابا جی کے ساتھ تھا، میں تہجد کے لیے اٹھا اور میں نے دیکھا کہ اور لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں نے کہہ دیا ابا جی یہ تو مردوں کی طرح پڑھے ہیں، تان کر دیا میں نے۔ ارشاد فرمایا بیٹا اس جملہ کہنے سے بہتر تھا کہ تو سویا ہی رہتا۔ اسی طرح مسجد اور قبرستان میں چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا، یا بیری کے پتوں سے غسل کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس رات کے آنے سے پہلے گھروں کو لیپ لینا چاہیے، بالکل غلط۔ بعض کہتے ہیں اس رات میٹھی چیز، حلوہ، سویاں وغیرہ کا اہتمام کرنا سنت ہے، غلط بات۔ دین میں اپنی طرف سے کچھ نہ گھڑیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کوئی حلوے کا، سویوں کا اور میٹھے کا انتظام نہیں فرمایا۔ یہ جلوے کی رات ہے، اس کو حلوے کی رات نہ بنائیے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس رات میں جو ہیں جی روحیں مردوں کی آتی ہیں، غلط۔ اسراف، فضول خرچی اور اسے عید کا نام دے دینا۔ اللہ کے بندے عیدیں دو ہیں، کئی لوگ تو اس دن نئے کپڑے بھی بنوا لیں۔ نئے کپڑے بنوانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو دین کی حیثیت سے داخل کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح دعوتوں کا اہتمام کرنا، قبرستان میں لازمی جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے گئے، آپ عمل کو اتنی رکھیں جتنا حضور پاک سے ثابت ہے۔ حضور پاک سے ثابت عمل ہی اللہ کی رضا کا باعث ہوگا، قرب کا باعث ہوگا۔ میری اور آپ کی رائے کبھی قرب کا باعث نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جی دین اتباع کا نام ہے، بدعات سے بچیے۔ حلاوت عبادت اس سے جاتی رہتی ہے۔ اخلاص مطلوب ہے، مباحث سے، خام خواہ کے لہو و لعب سے بچیے، بے پردگی، بےہودگی، ریاکاری، آتش بازی سے بچیے، کسی پر تان نہ کیجیے۔ آپ سنتوں کا اہتمام کیجیے۔ پھر اگلے دن کا جو روزہ ہے اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اہتمام کرنا، جو نہ رکھے اس پر تان کرنا، یہ ساری باتیں غلط ہے۔ پھر سے یاد کر لیں، دین اتباع کا نام ہے۔ اللہ ہمیں اتباع نبوی کی توفیق